بلاول بھٹو زرداری ڈیرہ اسماعیل خان آ رہے ہیں اور یہاں پہ وہ انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈی خان کے عوام سے، پاکستان کے عوام سے خطاب کریں گے، اپنا روڈ میپ دیں گے، منشور کے حوالے سے بات کریں گے، ڈی خان کی ترقی کے حوالے سے بات کریں گے اور سب کے سامنے ہوگا۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہونا اور ملک بھر میں جو گزشتہ روز جس طرح سے ریلیاں نکالی گئی ہیں، آپ اس کو مثبت سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے مثبت ایک اقدام ہے، اور جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا ہے وہ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ لیکن جو ہم کر رہے ہیں اور ان کر رہے ہیں ان میں فرق یہ ہوگا کہ ہمارے لوگ بنو، لکی مروت، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان سے اور ٹانگ سے نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے صرف لوکل ہی لوگ ہوں گے، ڈی خان کے لوگ ہوں گے، اور ہم وہ کام بھی نہیں کریں گے۔ چلو کہ آپ دیکھیں کہ آج ڈی خان میں تقریباً تمام بینرز اور تمام جھنڈے اور چیزیں انہوں نے کل جو ہے وہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے مطلب ہے کہ جو کام کیا کل، سارے جھنڈے بھی اتار دیے، سارے بینرز بھی اتار دیے، لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ فیصل صاحب یہ بتائیے کہ کہیں اعلیٰ ترین سطح پہ بانی پی ٹی آئی سے کہیں مذاکرات بھی چل رہے ہیں، کوئی ایسی شنید ہے آپ کے ہاں؟ ہم تو کم از کم نہیں کر رہے ہیں، کوئی اور جماعتیں اگر کر رہی ہیں یا کوئی اور کر رہا ہو، اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسی چیز ہو۔ پہلے جب تک ان کا 9 مئی کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ان کا عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات ہو سکتے۔ بلاول بھٹو زرداری کا نواز شریف کو ٹارگٹ کرنا، نون لیگ کو ٹارگٹ کرنا اور 16 مہینے ایک ساتھ گزارنا، یہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا۔ جن کو ہضم نہیں ہو رہا ان کو ہم ہاضمے کی دوائی دے دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بالکل اتحاد میں تھے، 16 مہینے ہماری حکومت، ہم اتحادی حکومت میں تھے۔ جب آپ پارلیمان میں جاتے ہیں، پارلیمان میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اپنی جمہوریت کو چلانا ہوتا ہے، جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا ہوتا۔ جب پی ٹی آئی نے اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت دھرنا دیا تھا اور استعفے دیے تھے، ہم ہی ان کو واپس لے کے آئے تھے۔ پھر سینٹ میں ایک الیکشن آیا جس میں پی ٹی آئی نے ہمیں ڈپٹی چیئرمین کا ووٹ دیا اور ہم نے ان کے نامزد امیدوار کو جو ہے وہ اتحادی کو جو بھی کہیں ان کو ہم نے سینٹ کے چیئرمین کا ووٹ دیا۔ پھر ہماری 16 مہینے کی حکومت کی عدم اعتماد کرنا تھا اور ہمارے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو رہی، تو ہم نے 16 مہینے حکومت کی۔ آج الیکشن ہے اور الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہے اور ہم نے سیاسی بنیاد پر ان کو چیلنج کیے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اخلاق سے گری ہوگی یا گالم گلوچ ہوگی یا باقی چیزیں ہوں گی۔ لہٰذا جو ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو تنقید ہونی چاہیے، اور جو بلاول صاحب نے کہا وہ ایک پازیٹیو چیز کی ہے۔ آپ یو ایس میں دیکھیں، باقی ملکوں میں دیکھیں، پریزیڈینشیل ڈیبیٹ ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں نیشنل ٹی وی پہ اور اپنا منشور دیتے ہیں، کویشچن آنسر کرتے ہیں۔ تو بلاول صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ اپنا منشور لے کے آئیں، میں اپنا منشور لے کے آتا ہوں، اپنے کام لے کے آئیں۔ بقول ان کے شہباز شریف صاحب نے تو اسے مناظرے کے چیلنج کو منظور کیا تھا یا ایکسیپٹ کیا تھا۔ وزیر اعظم کینڈیڈیٹ اگر شہباز شریف ہے تو پھر ہم کر لیتے ہیں، اگر وزیر اعظم کینڈیڈیٹ نواز شریف ہے تو پہلے وہ تو کلیئر کر لیں کون کینڈیڈیٹ ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، جس کو سی سی نے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا ہے، انہوں نے کہا ہمارے کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ اگر ان کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہیں تو پھر ہم بات کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم مناظرہ کر لیتے ہیں، اگر ہیں نواز شریف صاحب تو پھر وہ کر لیں۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیرہ اسماعیل خان کی 5 صوبائی نشستوں اور قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔